یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے، ٹھیک۔ اب آئیے منافق کی کچھ صفتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، جن صفتوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور جب میں یہ صفتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج میں 20 صفتیں رکھوں گا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف یہ 20 صفتیں منافقوں میں ہوتی ہے۔ منافقین کی صفت قرآن حدیث میں 20 سے زیادہ ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مکمل صفتیں رکھیں، اور بالخصوص اس کو کوشش اس انداز سے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ مکمل طور سے زیادہ سے زیادہ اگر سرسری رکھے پھر فلاں 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 تو بات مکمل نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا میں منافقین کی 20 صفتیں آج رکھنے کی کوشش کروں گا، جو صفتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ صرف اتنی، اس سے زائد ہے۔ میں نے جمع کر کے صرف 20 رکھنے کی جو بڑی صفتیں ہیں جو بہت خطرناک ہے وہ رکھنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ آئیے منافق کی پہلی صفت جو حدیثوں میں آتی ہے، جو قرآن میں بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں جو متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کے راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہی ہے، ایک روایت میں 4 صفت کے الفاظ ہیں، ایک میں 3 کے الفاظ ہیں، تو اس میں سب سے پہلی صفت منافق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی۔ لیکن آج کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ یہ صفت سے کون مستثنا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچا لے۔ آج اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ کہ آپ اور ہم گھر کا کچرا بھی پھینک رہے ہیں تو اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ گھر کے کچرے میں آدمی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کچرا پھینک رہے ہیں، اس میں کوئی ایک چیز آپ لا رہے ہیں اور کوئی پوچھ رہا ہے یہ کہاں سے ہے، تو یہ تو ہم نے فلاں لائی، وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ اس کو بتانا کہ بہت بڑے مال سے، بہت بڑی جگہ سے لائے تھے، اور اتنی بڑی بڑی جگہوں کی چیزیں ہم کھاتے ہیں لا کر، جبکہ وہ ہے نہیں، وہاں بھی جھوٹ، کچرے میں جھوٹ بولتے ہو۔ مطلب جھوٹ کا ایسا زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جہاں جھوٹ ہم نہیں بول رہے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ حدیث میں آ رہا ہے اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے منافق۔ اور مومن کی صفت کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، ورنہ منہ کو بند رکھتا ہے۔ تو منافق کی پہلی صفت، پہلی علامت جو آتی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور قرآن نے، اللہ رب العزت نے یہ بتایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 9 اور 10 کا اگر ہم مطالعہ کرتے اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، کہ دھوکہ دیتے اللہ اور اس کے رسول کو، جبکہ حقیقت میں یہی دھوکے میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دھوکہ دینا جھوٹ کی قسم ہے، سمجھ رہے؟ آپ کسی کو آ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں، ہے نا، جبکہ آپ دھوکہ دے رہے اس کو، آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ بولتے کیا اس دھوکہ دینے کے لیے؟ جھوٹ۔ تو کہا دھوکہ دیتے اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن اپنے نفس کے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ منافق سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی۔ تو منافق جھوٹ بولتا ہے، یاد رکھیے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ کفر کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ جھوٹ کفر کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے، اور علماء شرک کو بھی جھوٹ کی ایک قسم بیان کرتے، معلوم آپ کو؟ شرک بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ حقیقی معبود کو چھوڑ کر جب اللہ بندہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ جھوٹ باندھتا ہے، تو جھوٹ کی ایک قسم ہے شرک بھی۔ تو وہ کہتے جھوٹ جو ہے کفر کے جو ہے جس کو ہم کہیں گے بنیادوں میں سے ایک بہت اہم بنیاد ہے۔ کفر اس پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے، جھوٹ پہ ٹکتا ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ سچ پر ٹکا ہوا ہوتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے۔ ایمان والے سچ بولتے ہیں، سچ میں ان کی زندگی گزرتی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور جھوٹ سے ریلیٹڈ جتنی باتیں، جھوٹی گواہی، جھوٹ مذاق میں جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ کے جو اقسام ہو سکتے سب سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا منافقت کی علامت ہے، یاد رکھیے، اور بہت سنگین جرم ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے آج جھوٹ بولنے میں کوئی کثرت ہم نہیں چھوڑ رہے، کوئی شعبہ زندگی کا نہیں چھوڑ رہے جھوٹ میں، بلا بے تحاشا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسی جھوٹ کی اقسام، اور جھوٹ بولنا اتنا عام ہو گیا کہ اگر کوئی سچ بولے تو لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون آدمی ہے سچ بول رہا ہے۔ جیسا مارکیٹ کے اندر ہر آدمی جھوٹ بول کے سامان بیچ رہا ہے، ایک سچا تاجر آ گیا تو سب بولتے ہیں یہ پاگل کہاں سے آ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری خلائی کھل جاتی ہے، اس لیے کہ میں تو دودھ جو ہے 40 روپے لیٹر بیچتا ہوں، وہ ایک آ کے 60 روپے لیٹر بیچتا ہے اور بولتا ہے یہ دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں میں۔ ارے یار یہ کہاں سے پاگل آ گیا؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے تو ہم پھنس جا رہے ہیں نا، ہم تو جھوٹ پر کام کرتے ہیں نا، اور وہ کیا کر رہا ہے پھر سچ بول دے رہا ہے نا، ہے نہیں ہے۔ تو آج جھوٹ ہم نے کہیں نہیں چھوڑا، نہ ہمارے بازار نہ ہمارے معاملات۔ ارے میاں بیوی آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے کو، باپ بیٹے ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں آپس میں، اندازہ لگا ہی جھوٹ کا عالم۔
بچوں کو ہم تربیت دے رہے جھوٹ بولنے کی، باپ گھر میں ہے، باہر کوئی دوست ہے، بیٹے جا کے بولتا ابا نہیں گھر میں، آپ تربیت دے رہے اس کو جھوٹ کی، کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت کے روز؟ آپ نے اس کو جھوٹ کی تربیت دی، اور بچپن سے اپنے بچے کو آپ نے صدق اور سچائی نہیں، اسے کذب اور جھوٹ بولنا سکھایا کہ بیٹا ایسا بول سکتے گھر میں رہ کر بیٹھ کر، ہے نا؟ کتنی سنگین بات ہے نا۔ اور جھوٹ کی بے انتہا مطلب اتنا کثرت سے بولا جا رہا ہے کہ اللہ رحم کر، لیکن یاد رکھیے یہ نفاق کی ایک علامت ہے، اور یہ ان علامتوں میں سے، اس کو بھی یاد رکھیے، جو 4 رسول اللہ نے حدیث فرمائے جو ایک ساتھ آ جائے تو پکا منافق ہوگا، تو اس میں پہلی بھی ہے یہ، سمجھ رہے آپ؟ دوسری علامت مطلب عقیدے کا جو منافق نہیں ہے اس میں بھی اگر 4 آ جائے تو وہ پکا بن جاتا ہے، ان میں سے یہ پہلی ہے جھوٹ۔ دوسری علامت منافق جو ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، حدیث میں آتا ہے وعدہ کا خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کے خلاف کام کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدے کے خلاف کام کرتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، جس میں فرمایا کہ 4 صفتیں جن میں ہوں، پہلا فرمایا اذا حدث کذب، اور اس میں دوسری صفت فرمایا اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، مطلب اگر ہاں کہا تو نہ کریں گے، نہ کہا تو ہاں کریں گے، ہاں بولا تو اس کا مطلب نہ ہوتا، کل آ جاؤ مطلب اسے کبھی مت آؤ، دے دوں گا مطلب کبھی نہیں دینے والا ہوں، اس طرح سے وہ خلاف کرتا ہے، وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق کی یاد رکھیے ایک صفت ہے، اور یہ ایک صفت ہی نہیں، وہ دوسری صفت ہے جو 4 میں سے دوسری ہے کہ مل جائے تو آپ پکے منافق، ہم پکے منافق ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے وعدہ خلافی۔ اور وعدہ خلافی کس کثرت سے کی جاتی ہے مجھے بولنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کسی سے کہا میں کل ملنے آؤں گا، دیکھیے اگر کوئی شخص کل کا ارادہ کرتا ہے اور اگر انشاءاللہ کہہ دے تو ایک الگ بات ہوتی ہے، مطلب اس کا مکمل ارادہ ہے وہ کام کرنے کا، لیکن اگر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام اللہ چاہتا ہی ہو سکتا ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج کتنی افسوس کی بات ہے اپنے وعدوں پہ اگر ہم انشاءاللہ لگاتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے نہیں انشاءاللہ نہیں، پکا بولو، چونکہ تم جب بھی انشاءاللہ بولتے ہو نا دھوکہ دیتے ہو، ہے نہیں ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے اگر کوئی کسٹمر میرے پاس آئے اور مجھے کل اس کو چیز بنا کے دینا تو کل آ جاؤ، کل لے لینا یہ، اور وہ کل آیا اور چیز مل گئی، اب وہ دوسرے دن آیا کوئی اور کام کے لیے، اس نے کہا انشاءاللہ کل آ جاؤ تو فوراً رک جاتا، کل جب سامان لایا تھا اس نے بولا کل آ جانا، آج اس نے بولا انشاءاللہ کل آنا، اس لیے کہ اس نے انشاءاللہ اسی لیے بولا کہ اب اس کو دھوکہ دینا تھا اس کو، تو ہم نے اللہ کے ذکر کو بھی دھوکہ دینے کی چیز بنا دی، پہلے وہ آگاہ ہو جاتا نہیں یہ انشاءاللہ بول رہا مسلمان، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی پتا ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دینا تو انشاءاللہ بولتا ہوں، انشاءاللہ کر دیں گے، انشاءاللہ چل جاؤ، انشاءاللہ ہو جائیں گے نا، ارے انشاءاللہ کر دیں گے یار تمہیں تو اس کا مطلب نہیں ہوگا، اور پکا کروں گا میں کل، حالانکہ انشاءاللہ تو اسی کام پر بولا جاتا ہے، اس کو آپ کو پکا کرنا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے نا کل تک زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، وہ کام ہوگا نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ بالکل کل ہونے والا ہے وہ، تو انشاءاللہ کے ساتھ، لیکن ہم نے انشاءاللہ کو صرف ایک بہانہ بنا دیا وعدہ خلافی کرنے کا، ہے نا؟ کتنی بری بات ہے نا؟ تو وعدہ خلاف ہوتا ہے، یاد رکھیے منافق، اور یہ اس کی ایک صفت ہے وعدہ خلافی کرنا، ٹھیک؟ آئیے منافق کی تیسری صفت جو وہ 4 صفتوں میں سے ہے کہ عملی منافق بھی اگر یہ 4 صفتیں پیدا کر لے تو پکا ہو جاتا ہے، اس کی تیسری ہے امانت میں خیانت کرنا، وَإِذَا تُؤْمِنُ خَانَ، حدیث میں الفاظ آتا ہے جب امانت رکھی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ خیانت کر دیتا ہے۔ امانت کیا ہے؟ امانت کا معنی ہر باری ضروری نہیں کہ میں کچھ پیسے لاؤں آپ کے پاس اور کہوں کہ بھائی عبداللہ صاحب عبد الرحمن صاحب یہ پیسے میرے رکھیے اور میں پیسے آ کے بعد ملوں، ہاں پیسے بھی امانت ہو سکتی ہے، ٹھیک؟ میں آپ سے آ کر کہوں کہ ایک راز کی بات ہے کسی کو مت بتانا تو یہ راز کی بات بھی امانت ہو سکتی ہے، میں کوئی آپ سے سیکرٹ شیئر کروں اپنی لائف کا اور یہ کہوں کس کو نہ بتانا تو یہ سیکرٹ بھی جو ہے امانت ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ یا میں کوئی چیز کوئی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دوں وہ ذمہ داری بھی امانت ہو سکتی ہے، تو منافق کیا کرتا ہے؟ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، مطلب چیز رکھی جائے ہڑپ کر گیا، بات کہی جائے مارکیٹ نے پورا پروپوگیٹ کر دیا، پھیلا دیا اس بات کو، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور خائن جو ہے خیانت کرنے والا ایک طرح کی ایک منافقت کی صفت اپنی نفس میں پیدا کر رہا ہے۔ اب امانت میں خیانت کرنا، یہاں تو حالات یہ ہے کہ کس پر اعتماد کیا جائے، آج انسان کو کسی پہ بھروسہ نہیں کہ تو کوئی انسان کو دوسرا انسان امانت دار نہیں پا رہا ہے آج کے دور میں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور چوتھی منافق کی علامت جو ہے جو میں رکھ رہا ہوں، اور یہ وہ چوتھی ہے کہ اگر عملی طور سے بھی یہ ایک انسان میں چاروں ایک ساتھ آ جائے، یاد رکھ لیجیے، تو وہ بھی پکا بن جاتا ہے، مطلب وہ بھی فرسٹ کیٹیگری میں چلا جاتا ہے اور عقیدتاً ہو جاتا ہے، چوتھی صفت۔ اور آپ دیکھیے جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت کرنا، اللہ رحم کرے کون بچ رہا ہے جس سے؟ آئیے چوتھی کیا بات ہے، اور چوتھی صفت جو آج میں رکھ رہا ہوں یہ کہ جب بحث ہو جائے
لڑائی ہو جائے تو بد کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. کیا؟ اگر بحث ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ بد کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَا، جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ گالی گلوچ کرتا ہے، بد کلامی بکتا ہے اپنے منہ سے. اور پھر حدیث نے فرمایا جو متفق علیہ روایت عمر بن خطاب راوی ہے، جس میں 4 یہ ایک ساتھ آ جائے ایٹ اے ٹائم تو وہ پکا منافق ہے، خالصاً منافق ہے. یہ آدمی بھی کوئی ایمان والا ہو اور یہ چاروں صفتیں پیدا کر لے جو عملی ہے، لیکن اگر چاروں بیک وقت اس کے اندر ہو تو وہ بھی خالص عقیدتاً بن جاتا ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا ہاں ان میں سے اگر کوئی 1 2 3 ہے، مطلب پوری نہیں ہے، تو اس میں نفاق کی علامتیں ہیں، اگر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن چاروں اگر ایک ساتھ ہے تو وہ پکا منافق ہے. آج یہ گالی کا معاملہ، بد کلامی کا معاملہ کتنا عام ہے، مجھے بولنے کی ضرورت ہے. اپنے نونہالوں کو، معصوم سے بچوں کو جب وہ بات کرنا سیکھتے ہیں تو بہت سارے والدین ان کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں، بہت سارے چاچا اپنے بھتیجوں کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں، بہت سارے ماما اپنے جو ہے بھانجے کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں. اور جب وہ توتلی زبان میں تتلاتے کچھ تو بھی یہ گالی دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، یا بد کلامی کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. اور لوگوں سے کہتے بھی بہت جلالی بچہ ہے، ذرا سا بھی اسے کچھ کر دیا نا تو تتے بولتا ہی، مطلب وہ کتا بولتا ہے سامنے والے کو. تو بولتے نہیں بہت جلالی ہے، بہت جوش والا نہیں کرنا. اور اس کو فخر کی علامت سمجھی جاتی ہے، میرے بیٹے نے گالی دیا تو پھر میرا بیٹا ہے نا وہ، ایسا کیسا ہو سکتا ہے وہ گالی نہ دے، ہے نا. بچوں کو گالیاں دینا سکھائی جا رہی ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقت کی صفت ہے. اور یہ چاروں مل جائے تو وہ آدمی خالصاً منافق ہو جاتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے نا. اب اللہ رحم کرے، کون بچا اس سے؟ آج ہم نے اس صفتوں کو تو کوٹ کوٹ کر اپنی نفسوں میں بھر لیا. بد کلامی کا تو یہ عالم ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو آپ شریف سمجھ رہے ہیں. ایک واقعہ میں نے دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ ایک دیندار انسان ہے اور اپنا لباس بھی انہوں نے ایسا پہن رکھا ہے جو دیندار سمجھا جاتا ہے ہمارے علاقے میں. اور وہ کسی سے بات چیت کرنے لگے، بات چیت میں کچھ انبن ہو گئی تو وہ کہنے لگے ابھی ٹوپی اتاروں کہ بتاؤں کیا؟ ابھی عزت میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اتار کے بتا سکتا ہوں میں کیا ہوں. مومن کی یہ صفت نہیں ہوتی ہے. مومن اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا ہے، مومن برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا ہے، مومن بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دیتا، مومن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہے. یہ صفت نہیں ہے مومن کی. بد کلامی منافق کی صفت ہے. مومن بد کلامی نہیں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ یہودی گزرے اور گزرتے گزرتے کہا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر موت ہو. سلام کو گھما کر بول رہے تھے السلام علیکم. تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چہیتی بیوی اور عمر میں ایک چھوٹی بھی تھی، بہت کم آپ کی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 19 سال تھی. تو یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے آپ کی عمر کے 19 سال سے پہلے کبھی کا ہے. اور بہت جوشیلی تھی. ایک تو ظاہر سی بات ہے نبی کی اطاعت فرمانبرداری، اور صحابہ کو بڑی محبت تھی نبی سے. اور نبی اور شوہر تو محبت تو دگنی ہوگی نا، ایک تو شوہر اور پھر دوسرا نبی بھی ہے نا. تو جب سنا تو اتنی غصے میں آئی اور کہا وعلیک السلام ولعنت اللہ، کہ اللہ کی موت تم پر ہو اور اس کی لعنت تم پر ہو. تو رسول اللہ نے جو ہی سنا تو کہا عائشہ، حالانکہ رسول اللہ نے اس کی وہ بات سنی تھی یہودی کہ آپ نے جواب نہیں دیا، کہا عائشہ رکو رکو رکو، لیکن بولنے تک عائشہ نے جواب دے دیا کہ وعلیک السلام تم پر بھی موت ہے ولعنت اللہ، اور اضافے کے ساتھ کہ تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو چکی، تم نبی پہ موت کی بات کرتے ہو. آپ نے کہا عائشہ نرمی کا رویہ اختیار کرو، اچھی بات کرو. اچھا مجھے بھی کوئی برا کہے تو تم کیوں جواب دیتی ہو اس کو برا؟ تم کیوں اپنی زبان خراب کرتی ہو؟ تم کیوں اپنی اس کا وہ کرتی ہو؟ رک جاؤ عائشہ. اور ماں عائشہ پھر رک گئی. ہو سکتا اور کچھ بول دیتی غصے میں آ کے اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، اور شوہر سے پہلے وہ نبی اللہ کی کوئی خلاف بات کرے، نبی کی تو ایک عام صحابی برداشت نہیں کریں گے، پھر ایک بیوی ہے وہ ایک نبی کی، اور پھر ظاہر سے عمر میں بھی کم ہے، جو زیادہ ہوتا ہے انسان میں کم عمر میں. تو کہا عائشہ نہیں، بد کلامی نہیں عائشہ، بد کلامی نہیں، اچھی بات کرو. وہ برا ہے تو کیا تم بھی بات کرو گی بری؟ دیکھیے گالی کا جواب گالی سے نہیں، اس نے خالی موت کے الفاظ کے جواب دیے نہیں دیے، روک دیا آپ نے. حالانکہ نبی کی نصرت، تائید اور جوابی کارروائی میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. کبھی کبھار ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہے جو
عام حالت میں نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کی تائید میں اس کی حفاظت میں کی جا سکتی ہے، آپ نے روکا۔ لیکن آج بد کلامی ایک معمول بن چکا ہے۔ کبھی ہم گلیوں سے گزرتے ہیں، کبھی میں غور کرتا ہوں اپنی گلیوں سے مثلاً گزرتا ہوں، بہت ساری باتیں بد کلامی کی کان سے گزرتی ہیں، بہت تعجب ہوتا ہے، امیزنگ لگتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہم جس نبی کی امت ہے، جس نے اپنے بیوی کو اس کے خلاف موت کی بد دعا کے بعد بھی برا کلام ادا کرنا نہیں سکھایا، لوگ ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ اور بد کلامی اس حد تک، بد کلامی صرف گالی نہیں آتی ہے، بد کلامی یہ بھی کوئی، اب دیکھیے بد کلامی کی عام مثال اپنے باپ کو کہہ رہا میرا بڈھا گھر پہ نہیں ہے، بڈھا فلاں ہے نا، کیسی عجیب بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر کسی زبان میں باپ کو اگر بڈھا ہی کہا جاتا ہے تو پھر وہ جائز ہے، زبان کی نوعیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں ایک مرتبہ جو ایک پروگرام کے سلسلے میں جو ہے میرا دلی جانا ہوا، تو وہاں کچھ لوگ تھے تو مجھ سے کہا اور مجھ سے بات کرنے لگے کہ بڑھو بہت اچھی بات کرتے ہو تم، بولے۔ میں نے کہا میں تو بڈھا نہیں ہوں اور میرے کو بول رہے تم بڑھو بہت اچھی بات کرتے ہو، تو نہیں بولے ہمارے سماج میں بوڑھا جو ہے یہ بڑھو دولہے کو کہتے ہیں، تو ہم آپ کو خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ دولہے میاں بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ۔ تو ان کے سماج میں بوڑھا دولہے کو کہتے ہیں، مطلب چونکہ شادی ہو گئی تو ختم اس کی جوانی، اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب اس کا معاملہ ختم ہو تو بوڑھا ہو گیا، تو اس زبان میں بوڑھا اچھے کے لیے کہا جاتا ہے نا۔ تو اگر کسی زبان میں بوڑھا اچھے کے لیے ہے تو وہ الگ بات ہے، کوئی اپنے باپ کو بڈھا کہے الگ بات ہے، لیکن بد کلامی ہے نا، ہمارے سماج میں تو کوئی باپ کو بڈھا نہیں کہتا ہے، ہمارے پاس تو کتنے اچھے اچھے الفاظ موجود ہیں اردو زبان کے اندر، ہے نا۔ یہ ہوئی نہیں بد کلامی، چھوٹے سے شروعات ہوتی ہے اور معاملہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو نفاق کی اگر یہ چوتھی علامت، پہلا جھوٹ بولنا، دوسرا امانت میں خیانت کرنا، تیسرا جو ہے وعدہ خلافی کرنا، اور چوتھا جھوٹ بولنا ایک ساتھ مل جائے تو یہ عملی نفاق کی علامتیں مل کر ایک خالص منافق پیدا کر دیں گے۔ تو کوشش کریں فوراً توبہ کرے اور یہ تینوں صفت میں، یہ چاروں میں سے کوئی صفت ہماری نفس میں نہ ہو، اور یہ ناممکن چیز نہیں ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، مشکل جاتا ہے، ناممکن نہیں ان صفتوں کو اپنے نفس میں پیدا کرنا، اس لیے کہ شریعت ہمیں ایسا کوئی کام نہیں دے سکتی جو ہم نہ کر پائے، اور شریعت کو تو نہیں کرو تم، ٹھیک۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں صفت جو منافقین کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسلام کے ارکان، بہت ساری اور بھی باتیں اسلام کی جو کرنے کا حکم دیتا ہے، جن سے روکتا ہے۔ منافق کے لیے عبادت کرنا بہت سستی اس کو ہوتی ہے، اور نبی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ منافق کھڑے ہوتے ہیں، بالکل سست۔ کسلان عربی میں کہتے سست آدمی کو، انتہائی سست بولتے ہیں نا اردو میں، سست ہے یار، کسلان، سست ہے ایک دم۔ تو جب اٹھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی صفت یہ ہے کہ جب نمازوں کو اٹھتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ، ٹھیک۔ ان کا مقصد نماز پڑھنا چونکہ ہے ہی نہیں نا، وہ دل سے کافر ہوتے تھے، وہ تو خالص منافق تھے اس زمانے کے، آپ کے زمانے کے، ہے نا۔ تو نماز کو سستی سے اٹھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق صفوں میں کھڑے تھے نماز میں، لیکن سستی سے آتے تھے، تو پتہ چل گیا کہ یہ منافق سستی کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ امت مسلمہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسجد کا رخ جمعہ سے جمعہ اور کبھی عید سے عید ہوتا ہے، اور پھر مومن۔ یہ منافق ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کو اٹھتا ہے تو سستی سے اٹھتا ہے تو منافق ہے، اور یہاں ایمان کا دعویٰ ہے اور نماز ہی غائب ہے، وہاں سستی سے پڑھنے والا منافق ہو رہا ہے، اور یہاں نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اور پھر کیا ہے؟ ایمان والے، اور پھر جنت ہماری ہے، اور پتہ نہیں بڑے بڑے دعوے اس کے علاوہ۔ ایسی عجیب بات ہے نا، یہاں تو سستی کی وجہ سے وہ نفاق میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق سب سے بدترین منافق ہے، لیکن وہ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا نماز چھوڑنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، تو لہٰذا اگر ہم منافق بھی ہے، دل سے کافر بھی ہے، تو نبی کے پیچھے صف میں جا کے کھڑے تو رہنا ہی پڑے گا ہم کو۔ لیکن آج ہم دعوے دار ہیں اسلام کے، اور نماز ایسی کثرت سے ہم چھوڑ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، معلوم، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایسا کیسا ہوتا ہے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں میں لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں اس کی دلیل۔ رمضان میں آپ کے محلے میں کتنی مسجدیں پڑھ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، لیکن جمعہ تو ایک ہی مسجد میں ہوتی، پڑ جاتی ہے۔ اگر سب لوگ جمعہ بھی پڑھیں گے تو رمضان میں لوگ پڑھ رہے ہیں نماز مسجد میں، محلے میں 10 مسجد ہے، اس میں سے 1-2 مسجدوں میں جمعہ ہوتی، تو جمعہ کو تو مسجد پڑتی ہے، رمضان میں نہیں پڑھ رہی آمنا، اس کا مطلب جمعہ بھی نہیں پڑھتے بہت سے لوگ، یہ بات ہوئی نا، نماز نہیں پڑھے۔ تو کہا نماز سستی کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز
منافق پر بہت بھاری جاتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو۔ عشاء اور فجر کی نماز، دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کون کون سی پڑھتے ہیں؟ یہاں سے نکل گئے، آفس چلے گئے، جاب پہ چلے گئے، کام پہ چلے گئے، تو ظہر اثر مغرب، اور اس میں سے بھی ظہر اثر مغرب بہت سے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مالک اس کے بہانے چھٹی دیتا ہے، ورنہ چھٹی نہیں ملتی ہے، تو کام سے بچ جائیں گے، تھوڑا جا کر چائے وائے پی کے آ جائیں گے تو 3 ٹائم کی نماز پڑھ لو، لیکن گھر آنے کے بعد عشاء نہیں پڑھتے کبھی۔ یہ نفاق، کہ اگر نفاق نہ ہوتا تو ایک آدمی نے جو 3 نمازیں پڑھا چوتھی کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اگر 3 فرض ہے تو چوتھی کا فرض نہیں، اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو کہا منافق پہ عشاء اور فجر بھاری جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے جب آپ نماز کے لیے اٹھتے تو ماں عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ جب نماز کے لیے اٹھتے تو فجر کے لیے جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے۔ وہ کہتی ہے جب آپ فجر کی نماز کو اٹھتے تو سستی سے نہیں اٹھتے، جب میں اٹھاتی تو سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، سیدھا، چونکہ اگر سستی کریں گے تو نیند لگ جائیں گے، سیدھا جھٹکے سے اٹھتے۔ اور منافق کیسا اٹھتا ہے نماز کے لیے؟ سستی سے۔ آپ نے فرمایا وہ نماز منافق کی ہے، وہ نماز منافق کی ہے، وہ نماز منافق کی ہے کہ جب دیکھتا ہے سورج ڈوب رہا ہے پیلا ہو کر تو اٹھ کر جلدی سے بھاگتا ہے، وضو کر کے 4 رکعت عشاء جو ہے اثر کی 4 کوے کی ٹھونگ مار لیتا ہے زمین کے اوپر۔ وہ نماز نہ منافق کی ہے جو سورج کو ڈوبتا ہو، مطلب اول وقت چھوڑ کے ایک دم آخر تک انتظار کرے، سورج پیلا پڑ کے ڈوبنے لگے، پھر فوراً جاتا ہے وضو کر کے 4 ٹھونگے کوے کی سی مار کے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، کا منافق کی ہے۔ تو منافق سستی کرتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، تابعی کا واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا بھی سکوں کیسے ان کے اعمال تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک تابعی، ان کے تعلق سے آتا ہے، بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی سیرت میں کہ 40 سال تک آپ مسجد کے اندر اذان سے پہلے موجود رہا کرتے تھے، 40 ایئرس۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ سعید مسجد میں نہ تھے اذان سے پہلے، نماز تو دور کی بات ہے، نماز کی آخری اذان سے پہلے 40 سال تک ہر نماز میں آپ مسجد میں رہتے تھے، اور آپ مدینہ میں رہتے تھے۔ اذان سے پہلے 40 سال کی نمازیں آپ کیسی تھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں کھڑے ہیں آپ۔ لیکن آج ہماری سستی کا کیا حال ہے؟ جب کوئی کہے کہ جمعہ کی نماز کھڑی ہو رہی ہے تو بولتے ہیں ہاں ابھی تو خطبہ چل رہا ہے نا، دیکھیں گے۔ جب امام کھڑے ہو چکے تو ابھی تو قیام میں ہے نا، رکوع میں مل جائیں گے۔ ارے امام رکوع میں چلے گا، رکوع میں گیا تو کیا ہوا، اگلی رکعت مل جائیں گے نا، چلے جائیں گے۔ جمعہ کی بات کر رہا ہوں، عام نمازوں میں تو بہرحال بتانے کی ضرورت بھی نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح منافق کی ایک اور صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام دکھاوا اور ریا کے لیے کرتا ہے، شو آف، دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے وہ کام کرتا ہے منافق، ٹھیک۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 142 میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ نماز پڑھتا ہے تو سستی سے پڑھتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے معلوم؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے منافق، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے۔ ریا، یراؤن الناس، ریا دکھاوے کو کہتے ہیں، دکھاوا بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے۔ انشاءاللہ میرا ایک عنوان ریا اور اخلاص پہ انشاءاللہ عزیز کل چھوڑ کے پرسوں انشاءاللہ آئے گا۔ ریا تو منافق نماز جو پڑھتا ہے وہ جو سستی والی، وہ بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ صحابہ سمجھ نہ جائے کہ یہ منافق ہے، کہیں مسلمان سمجھ نہ جائے کہ یہ منافق ہے، اسی لیے پڑھتا ہے وہ جو کچھ پڑھتا ہے، ٹھیک۔ تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اعمال ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی اور فرمایا کہ ریا شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، قال الریا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا میں جس بات کے لیے تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں صحابہ وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال الریا، کہ تم کوئی عمل کرو لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو، خالص دکھاوے کی نیت سے ہو، اسے کہتے ہیں ریا۔ تو منافق نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے۔ 7ویں صفت جو منافق کی آتی ہے قرآن حدیث میں جو ملتی ہے وہ یہ ہے، جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت میں 142 کا یہ قصہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، اللہ کے ذکر سے منافق اجتناب کرتے ہیں، منافق پہ اللہ کا ذکر بہت بھاری جاتا ہے۔ اور آج ہماری زندگیاں بھی افسوس کی بات ہے، آپ ٹیلی کیجئے کتنی اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی اگر بولا جاتا ہے تو مخصوص موقع پر مخصوص کاموں کے لیے ہے نا۔ اگر میں کسی سے کہہ دوں سبحان اللہ تو کوئی کہیں گا کس نے شعر کہا، پھر آپ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے،
کسی نے کہہ دیا انشاءاللہ تو آپ کہیں یہ دھوکہ دینے والا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا ماشاءاللہ تو آپ بولیں میں اتنا موٹا ہوں. تو ماشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ماشاءاللہ جب کہتے کوئی موٹا آدمی ہو، جبکہ ماشاءاللہ کا معنی اللہ نے جیسا چاہا. ماشاءاللہ کتنا اچھا گھر ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی آپ کی اولاد ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی چیزیں آپ لیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے ہیں. ماشاءاللہ کا معنی جیسا اللہ نے چاہا، انشاءاللہ جو اللہ چاہیں گا. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. یہ بھی خاص ہو گیا نا. کتنا کم ذکر کر رہے ہیں ہم کہ وہ خاص ہے. وہ جب ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے کیا ایسا ہے کیا ہمارا معاملہ؟ سلام کا کیا حال ہے؟ اللہ کی کتاب جو افضل الذکر ہے اس کا کیا حال ہے؟ کتنا پڑھتے ہیں اس کو؟ تو منافق پہ اللہ کا ذکر بڑا بھاری جاتا ہے. تو اللہ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جبکہ مومنوں کی صفت اللہ فرماتا سورہ ہجر سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 سے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومن تو وہ ہے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر میں اطمینان پاتے، اللہ کی ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں وہ اطمینان پاتے، سکون آتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم بے چین ہیں، اللہ کا ذکر کیجیے چین آ جائیں گا انشاءاللہ. کہ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں قلب اطمینان پاتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا جو سورہ بقرہ سورہ مدعوات میں 152 ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اگر ہم چاہتے اللہ ہمیں یاد کرے تو ہمیں صرف اتنا کرنا، ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور ہم اللہ کو اگر یاد کرتے ہیں ایک ادنا مجلس میں، مطلب اپنی، تو اللہ اس سے افضل مجلس میں فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میرا بندہ فلاں ہے. تو منافق پہ جو ہے ذکر بھاری جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کے بہت سے فضائل بیان کیے اور ذکر کا بار بار ہمیں حکم دیا. تو ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے. ٹھیک. اسی طرح 8ویں صفت منافق کی جو یہ ہے کہ مومنوں کو بیوقوف سمجھتا ہے اور ایمان لانے والوں کو جو ہے منافق جو ہے ان کا مذاق اڑاتا ہے. مومنوں کو بیوقوف سمجھتا ہے اور ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 12 میں فرمایا اور کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے ایمان لائے جیسے وہ بیوقوف ایمان لائے. تو صحابہ کو، ایمان والوں کو منافق کیا سمجھتا ہے؟ بیوقوف. کہ اچھے خاصے تھے، خوشحالی میں تھے، اس نبی پہ ایمان لائے، دیکھو جان بھی گیا مال بھی گیا اور سب لٹ جا رہا تمہارا. تو بیوقوف سمجھتے تھے. تو منافق مومنوں کو بیوقوف سمجھتا ہے. جب اللہ کے راہ میں کوششیں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، اپنی جان اور مال دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے بیوقوف ہے. ٹھیک. تو اللہ نے فرمایا صفا الا انہم صفا ولکن لا یعلمون. جان لو بیوقوف تو یہی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کتنے بیوقوف ہیں. ٹھیک. دوسرا اللہ نے فرمایا آیت نمبر 14 میں سورہ بقرہ کی فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب صحابہ میں ہوتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ٹھیک. اور پھر فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب اپنے ساتھیوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّمَا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صحابہ کا مذاق اڑا رہے تھے. تو منافق صحابہ کو، ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے. اسی لیے مومن کو مومن کے مذاق اڑانے سے، بلکہ مومن کسی کا بھی مذاق نہیں اڑاتا ہے، صرف مومن کا نہیں، کسی غیر مومن کا بھی کبھی مذاق نہیں اڑاتا. اس لیے کہ مذاق میں آپ اپنے آپ کو افضل، اس کو بدتر سمجھتے ہیں. مذاق آدمی اسی کا اڑاتا ہے جس کو آپ اپنے سے کم سمجھتے ہیں، لیسٹ سمجھتے ہیں، ہیچ سمجھتے ہیں، نچلا سمجھتے ہیں. تو مومن کا مذاق اڑاتا ہے، بیوقوف سمجھتا ہے. 9ویں صفت ہے افواہیں پھیلاتا ہے مسلمانوں کے خلاف. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ نمبر 33 آیت نمبر 60 کے اندر لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ. اللہ فرماتا ہے اگر اب بھی یہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہیں، وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، مطلب منافق اور جن کے دل میں مرض ہے، جو منافق کے ساتھ ملے ہیں، یہ لوگ مدینے میں کیا کرتے ہیں؟ افواہیں اڑاتے ہیں. افواہیں کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دشمنوں کے خلاف جنگ میں گئے ہوئے اور منافق افواہ اڑا رہے، ارے وہاں فلاں یہ ہو گیا، وہ تو ہار گئے، تاکہ یہاں مدینے والوں کے ذہن خراب ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور دیکھو ہمارے لوگوں کی جانوں پر جانے جا رہی ہیں ان کی وجہ سے. افواہیں اڑاتے تھے پیچھے. تو افواہیں اڑانا منافقوں کا کام ہے. 10ویں صفت جو اللہ نے بیان کی وہ یہ ہے تقدیر پر ایمان ان کا کمزور ہوتا ہے اور یہ جو ہے تقدیر میں غلطیاں بتاتے ہیں. اللہ کی جو مرضی ہے، تقدیر ہے، اس میں غلطیاں بتاتے ہیں اور جو ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 168 میں فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو طاعون ما قتلوا. اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں کہتا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں جو میدان جنگ میں گئے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو آج موت نہ آتی ان کو، جبکہ ہم جانتے ہیں موت طے ہے، انسان کتنا کھائے گا کتنا جیئے گا طے ہے. تو یہ منافق جب صحابہ شہید ہوتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے نا صحابہ تو یہ مرتے نہیں تھے. تو منافق کا ایمان
آخرت پہ کمزور ہوتا ہے، تقدیر پر کمزور ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا اور ان کو جواب دیا اور کہا قل فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو کہہ دیجئے اپنے جانوں کو موت سے بچا لو اگر تم سچے ہو تو۔ کوئی انسان اپنی موت سے بچا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ تو جب منافقین کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یاد رکھیے جو ہے تقدیر کے تعلق سے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہم بھی کہیں نہ کہیں اس طرح سے کہیں نہ کہیں ڈاموڈول ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں نا تقدیر کے معاملے میں۔ اگر ہاسپٹل جلدی لے جاتے تو بچ جاتا ہے نا، اگر وہ گاڑی نہ چلاتا تو آج نہیں مرتا، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا، اگر فلاں کام ایسا نہ کرتے تو آج ایسا ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر مت کرو، جو ہو گیا وہ ہونا تھا۔ نصیحت حاصل کرنا ایک الگ بات ہے، ان واقعات سے وہ کام نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں کہ اگر مگر نہیں ایسا ہوتا تھا ایسا ہو جاتا تھا، آج میں یہ نہیں کرتا تھا ایسا ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ساری زندگی اسی میں کھپا دیتے، میں وہ جب لے لیتا نا پلاٹ تو آج اتنا فائدہ ہو جاتا تھا، آج کر دیتا نا میں کام تو ایسا ہو جاتا تھا، آج ابا میری بات سنتے وہاں نہیں جاتے تو پھسل کے نہیں مر جاتے تھے، آج تم ہاسپٹل میں جلدی لے کے آتے تو یہ بچ جاتا تھا، آج اس کو دوا مل جاتی تو یہ ہمارے اندر زندہ رہتا تھا۔ ارے میرے بھائی موت لکھی ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے صرف، سمجھو اس بات کو۔ تو منافق کا جو ہے تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح 11ویں صفت جو ہے وہ یہ ہے، منافق مومنوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا اور کہا سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر۔ اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہا کہہ رہا ہے، اور اپنی زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مطلب اپنی زبانوں سے یہ بڑی باتیں بناتے ہیں منافق، صحابہ کو تنگ کرنے، رسول اللہ کو ذلیل کرنے، ایسی باتیں بناتے تھے گھما گھما کے، مطلب ایسی باتیں کرتے جس سے ذلیل ہو جائے کہ انسان۔ یہ منافق کی صفت یاد رکھے، ایسی گھما کے باتیں کرنا کہ آدمی ذلیل ہو جائے۔ اور آج ہم میں سے ہی بہت سے لوگ ہیں، کوئی آئے اور کہے کہ فلاں آدمی بڑا اچھا دین کا کام کر رہا ہے، مطلب اس کا مقصد ہے اس کی تعریف کرنا، تو فوراً ایک آدمی اٹھ کر بولتا ہے، اس کا مقصد ذلیل کرنا ہوتا ہے، لیکن الفاظ کیا ادا کرتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایک طرح سے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کیا جملہ ادا کر رہا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ یار ان کو ہدایت دے، اچھے تو ہے لیکن، تو یہ ہدایت دے بولنا یہ دعا کے طور پر نہیں ہے، یہ ہدایت دے بولنا اس کی کمزوری اور خامی اور اس کے صحیح عقیدے پہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک طرح سے آپ ایسا پیش کرتے ہیں باتوں کے اندر، یہ کوئی تعریف کر رہا ہے، عالم کتنی اچھی، اللہ ہدایت دے بس، تو مقصد اس کو دعا دینا نہیں تھا ہدایت کی، مقصد اس کی غلطی کو بتانا تھی، ہے نا۔ زبانوں سے ہم ایک طرح سے بات تو اچھی کر، لیکن مقصد ذلیل کرنا ہے، تو منافق مومنوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے زمین میں فساد مچانا، اور فساد مچا کے اپنے آپ کو مصلح سمجھنا، اصلاح کرنے والا سمجھنا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ان کی صفت بیان کی، آیت نمبر 11 اور 12 میں، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سن لو کہ یہی فساد مچانے والے، لیکن شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے اس چیز کی، زمین پر فساد مچا کے اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح 13ویں صفت جو منافق کی آتی وہ یہ ہے دوغلا پن، اندر کچھ اور باہر کچھ، دوغلا پن منافق کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، اور سورہ منافق سورہ نمبر 63 آیت نمبر 1 میں فرما کہا اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ یہ منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے یہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹے، مطلب جو آپ کے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں نا ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، یہ صرف اپنے جھوٹ کو چھپانے کہہ رہے ہیں، دوغلا پن ہے، سامنے کچھ ہے اور ان کے دل میں کچھ ہے، گواہی تو دے رہے آپ کی رسالت کی لیکن ان کے دل میں نفاق ہے، تو منافق دوغلا ہوتا ہے۔ اللہ اس معاملے میں ہم پر رحم کرے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں خامخواہ کے دوغلا پن کرتے ہیں، آپ کو نہیں بھی کہا جا پتہ چل کے دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، ادھر جا کے اس کی خیر خواہ، ادھر جا کے اس کی خیر خواہ، مقصد ہے دونوں میں لڑائی لگانا، دوغلا پن، ٹھیک ہے۔ 14ویں صفت جو منافقین کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے تعلق سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 66 میں کہا فرمایا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ ایک دوسرے کو منکر برائی کا حکم دیتے ہیں اور معروف اچھائی سے روکتے ہیں، کون؟ منافق۔ جبکہ مومن کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن جو ہے اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور یہ صفت مومنوں کی بار بار بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 110
اسی طرح جو ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں دونوں بتایا مومن جو ہے ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور منافق کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے اور اچھائی سے روکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ منافق کی صفت ہے. اور ہم میں بہت سارے لوگ دین کی لا علمی کی بنیاد پر جب کوئی آدمی صحیح بھی کام کرتا ہے تو اس کو غلط مشورہ دیتا ہے، نہیں یہ غلط ہے، اور ایک طرح سے وہ برائی کا حکم دینے والے بن جاتے ہیں اور اچھائی سے روکنے والے بن جاتے ہیں. تو اس معاملے میں یاد رکھیے کہ ہم کبھی بھی کوئی بات تو کہہ رہے یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے یا وہ تنظیم وہ جماعت غلط ہے، اس سے پہلے آپ کو علم ہو کہ صحیح بات کیا ہے. اس کے بغیر آپ کسی کو غلط آپ ٹھہرائے، اس لیے کہ پتہ نہیں آپ کسی کو غلط کہہ رہے ہو اور برائی کا حکم دینے میں شامل ہو جا رہے ہو اور اچھائی سے روک دے رہے ہو کسی کو. ٹھیک ہے، ٹھیک. اسی طرح 15ویں صفت منافق کی جو آتی ہے وہ یہ ہے، منافق بخیل ہوتا ہے، کنجوس. منافق بخیل ہوتا ہے، وہ کنجوس ہوتا ہے. ٹھیک، اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 66 میں فرمایا، کہا کہ منافق وہ ہے جو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، اور پھر فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو منافق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ منافق کی صفت ہے. اور مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے نفسوں کو ضرورت کے باوجود بھی وہ دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے 16ویں صفت جو منافقین کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا ان کو یقین نہیں ہوتا. اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے ان کو یقین نہیں ہوتا اس چیز کا. آئیے ایک واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جنگ خندق میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ وہ کھدائی کر رہے تھے. ہم جانتے جنگ خندق میں ایک پلان بنایا گیا کہ دشمن سے مدینہ کو بچانے کے لیے ہم خندق کھود دیں گے، گڑھا کر لیں گے. جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک جگہ ایک پتھر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول پتھر آ گیا، بڑا مضبوط ہے، ٹوٹ نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کدال لے کر اس پر مارا تو اس میں سے ایک سفید روشنی، دوسری کدال مارا تو ایک لال روشنی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت خیسر و خسرا کے جو ہے خزانے عطا فرما دیں گا. اور خیسر اور خسرا یہ اس زمانے کی سپر پاورز تھے دو. اور یہاں حالت تو یہ تھے ظاہری کہ مدینے کو ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل جا رہا تھا صحابہ کے لیے، کہ جنگ نہ لڑنے کے بدلے سوچا گیا تھا کہ ہم کھدائی کر کے خندق بنا لیں گے. تو منافقین میں کے جو سردار کچھ لوگ تھے فوراً گئے اور منافقین کے سردار سے کہا، جو زمانے میں عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ جو لوگ کھانے اور بھوک مری سے پریشان ہیں، جو مدینے کو بچا نہیں سکتے، وہ جو ہے خیسر و خسرا پہ راج کرنے والے ہیں، اس کے خزانے ان کے پاس آنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب قرآن میں یوں دیا اور فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وہ لوگ جو منافق ہے اور جو ان کے ساتھ جن کے دلوں مرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسول جو وعدہ کرتے ہیں نا، وہ صرف ایک دکھاوا ہے، وہ صرف ایک بات ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے کچھ. تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ان کو یقین نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے، یہ تو خالص منافقوں کی بات ہو رہی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جب اللہ کتاب کی باتیں اور اس کی آیتیں آتی ہیں، جب رسول اللہ کی ایسی باتیں جو بات سمجھ میں نہیں آتی کبھی، وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ان وعدوں پہ ہم کو یقین نہیں. کس نے دیکھا جنت، کس نے دیکھا جہنم، کس کو پتا کون کہاں جانے والا، بھائی اپن اس کو نہیں مانتے، ہے نا. اللہ اس کے رسول وعدہ کر رہے ہیں اپنی، اللہ وعدہ کر رہا ہے جنت جہنم کا، رسول وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرو تو، ہم کو یقین نہیں. تو بہرحال وہ منافق جو ہے اس کی صفت ہے وہ وعدوں پر ایمان نہیں رکھتے. اسی طرح 17ویں صفت لوگوں کے ڈر سے گناہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں. منافق کی صفت کیا ہے؟ جب لوگوں میں ہوتے تو گناہ نہیں کرتے، نہیں بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں، جب لوگوں سے نکل جاتے ہیں تو برابر گناہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108 میں فرمایا اور کہا وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے، مطلب لوگوں سے چھپتے اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے. مطلب منافق جب صحابہ میں ہوتا ہے تو نیک کام کرتے تھے اور جب اکیلے میں جاتے تو گناہ کرتے تھے. آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں ہوتے ہیں تو بڑی نمازیں ہیں، لوگوں میں ہے تو فوراً کو فقیرات تو صدقہ کر رہے ہیں، اکیلے میں اگر ہے تو کوئی نماز نہیں، فقیرات تو گالی دے کے ہکال دے رہے ہیں اس کو. تو لوگوں میں ہے تو نیکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ گئے تو گناہ کر رہے ہیں، ہے نا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اورنگ آباد شہر میں ہے اور اورنگ آباد کے اندر لوگ ہم کو پہچانتے ہیں تو یہاں گناہ نہیں، لیکن ہم ممبئی پونا چل جائے تو پھر آپ دیکھ کے بولیں گے یہ وہی ہے کیا جو اورنگ آباد میں دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ وہی ہے. ارے یار یہ تو یہاں عجیب ہو گیا. ہاں نہیں یہ تو چونکہ اب یہاں کون پہچانتا اس کو، اب تم نے غلطی سے دیکھ لیا اس کو وہاں. تو لوگوں میں ہے تو نہیں گناہ نہیں کرنا، اس لیے کہ لوگ بول دیں گے، پہچانیں گے، کیا سوچیں گے، ہے نا.
جب لوگوں میں نہیں ہے تو ہلے سے گناہ کرتے ہیں، یا لوگوں سے دور جاتے تو گناہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے منافق کی یاد رکھے صفت ہے کہ وہ لوگوں میں گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں جو ہے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کا اکیلوں میں کیا. اسی طرح 18ویں صفت جو منافق کی وہی ہے کہ اپنی قسموں کو آڑ بناتے ہیں اپنے برے کاموں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافق کو غلط کام کرتے فوراً اللہ کی قسمیں کھا کھا کہتے کہ اللہ کے رسول ہم سچے ہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم ہم سچے اس معاملے میں. تو اپنی قسموں کو اپنے گناہ کے لیے منافق آڑ بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی قسموں کو اپنے مال بیچنے کے لیے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، لوگوں کی زمین جائیداد اور دنیا کا تھوڑا سا مال لوٹنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے منافقین کے تعلق سے کہا اور فرمایا سورہ منافق سورہ نمبر 63 آیت نمبر 2 میں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پس اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں. اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تھا، جیسے جنگ متا میں یہ ساتھ نہ چلے. ٹھیک ہے. اور آ کر جو ہے فوراً قسمیں کھا لی کہ ہم بہت فلاں مسئلہ تھا فلاں مسئلہ تھا. اور 3 صحابہ جو نہیں گئے تھے انہوں نے جھوٹی قسمیں نہیں کہا، کہا کہ ہم واقعے میں جانا چاہیے تھا، ہم نہیں گئے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. منافق نے فوراً جھوٹی قسمیں کھائی، رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا، کہا جاؤ. تو اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. آج بہت سے ہم میں سے مسلمان اپنی قسموں کو کسی کا مال لوٹنے، تھوڑی سی محبت حاصل کرنے کسی کی، تھوڑا سا اپنے دوسروں کو سہانبودی سو کہتے ہیں ان کا اپنی طرف رجحان کرنے کے لیے، تھوڑا مال کرنے کے لیے، تھوڑا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. اسی طرح 19ویں جو صفت منافق کی وہی ہے کہ مومن پر آفت اور مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور مومنوں کو اچھا ہوتا ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے. مومنوں پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر مومن خوش ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، ہے نا. جیسا کہ مثال کے طور پر کسی علاقے میں مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آ گئی تو ہمیں تو غمگین ہونا چاہیے نا. بہت سے مسلمان بولتے ہیں ہاں بہت مستی میں آئے ہوئے تھے، وہ اچھا ہوا ان کے ساتھ، ایسی ہونا چاہیے تھا. آپ ان کی مصیبت پہ خوش ہیں؟ آپ ان کی مصیبت پہ یہ کہتے کہ اچھا ہوا وہ لوگ تو ایسے ہی تھے، جبکہ ہم کسی کے اعمال کے داروغہ تھوڑی کہ ہم کو مکمل علم ہو کہ وہ لوگ واقعی میں ایسے تھے نہیں تھے. بس آپ نے ایک عمل دیکھ لیا وہ شہر میں ایسا ہو رہا تھا اور پوروں پہ آپ نے الزام لگا دیا. نہیں، منافق خوش ہوتا ہے جب مومن کو تکلیف ہوتی ہے، اور بڑا غمگین ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کو خوشی اور کوئی اچھائی پہنچتی ہے. ٹھیک. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت میں 50 سے فرمایا اور کہا کہ جب تجھے کوئی اچھائی پہنچتی ہے نبی یا صحابہ کو اچھائی پہنچتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے، ان کو برائی لگتی ہے کہ کیا ہو رہا. اور جب آپ کے بارے میں کہا تصیب کا مصیبت، اور جب تم تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یقولو کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ٹھیک ٹھاک کر کے رکھا تھا. یہ مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی جنگ میں صحابہ اور رسول اللہ گئے، وہاں اگر فتح مل گئی تو ان کو غم ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. اور اگر ہار کی خبر ہے تو کہتے دیکھو ہم تو پہلے ہی نہیں گئے تھے نا، دیکھو ہم کو معلوم تھا ایسا ہونے والا، اس لیے ہم مدینہ میں رہ گئے. تو اگر مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور خوشی اللہ دیتا ہے تو انہیں غم ہوتا ہے. اور آخری صفت جو آج میں رکھنے والا ہوں 20ویں صفت وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے حکم کو اپنے لیے جس کو کہیں گے حکم نہیں بناتے، فیصلہ کن چیز نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 48 میں فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ یہ تم میں فیصلہ کر دے، تو اے نبی تم دیکھو گے ایک جماعت ان میں سے نکل کر، فریق نکل کر منہ پھیر کر چلی جاتی ہے. پھر آگے فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. لیکن اگر کوئی بات ان کے نفع کی ہو، اگر کوئی فیصلہ ان کے حق میں جاتا ہو تو بڑے خوشی خوشی آپ کے پاس آتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. لیکن اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو تو ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں. جبکہ مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، چاہے میرے حق میں ہو چاہے میرے خلاف ہو، میں وہ کام کروں گا. اور منافق اگر حق کی بات ہے تو خوش ہے ورنہ ناراض ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ تمہیں فیصلہ کرے، تو ایک فریق مڑ کر چلا جاتا ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے اختلافات اور مسائل میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنی منمانی، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی خواہشات، اپنے اس کی پیروی کرتے ہیں. ہمارے سماج میں ہوتا، ہمارا قبیلہ ہی کرتا، ہمارے خاندان میں ہی ہوتا چلا آیا، اللہ کی کتاب اس کے رسول کیا بولتے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم نہیں کریں گے. منافق تو خالص مڑ کر جا رہے ہیں. مومن کا شیوا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. جبکہ منافق ناراض ہو جاتا ہے اگر فیصلہ کوئی کرے اللہ اور اس کے رسول نہیں مجھے پسند نہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. مومن کا نہیں. تو کوشش کرے کہ ہر معاملے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو حاکم مانے اور آپ کا فیصلہ ہمارے لیے جو ہے آخری حد ہو اور اسی کے مطابق ہم جو ہے وہ کریں. یہ نہیں کہ فیصلہ اگر ہمارے حق میں، ایسا ہوتا ہے نا بہت سے لوگ
وراثت کا مسئلہ ہے. اب وراثت کے مسئلے میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بہنوں کا بھی حصہ ہے، تو ارے یار یہ فیصلہ نہیں جمنے والا اپنے کو، اور ڈھونڈتے اپن راستہ. ہاں ارے انہوں بول رہے کہ وہ نہیں دیے بھی تو چلتا، ہاں یہ بہت اچھا ہے، یہ اپنے سوٹیبل دکھ رہا ہے کہ بہنوں کا حصہ نہیں دینا اپنے کو. جبکہ یاد رکھیے وراثت کے معاملے میں اپنے بہنوں کا حصہ دینا، یہ وراثت کا معاملہ علم الفرائض میں آتا ہے. علم الفرائض کا معنی ہوتا ہے یہ وہ علم ہے جس کا دینا فرض ہے، اس کام کا کرنا علم الفرائض بولتے ہیں. اور وراثت کے دینے کے معاملے میں اللہ نے لڑکی کو یا عورت کو اصول بنایا، مرد کو اصول نہیں بنایا. قرآن نے کہا کہ اگر جو حصہ دینا ہے تو مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا یا 2 عورت کے برابر ہے. تو گویا مرد کے حصے کے لیے جو پیمانہ ہے وہ عورت ہے. جو پیمانہ ہے، جس پیمانے سے وراثت تقسیم ہوں گی تو مرد کو ڈبل ملتی ہے عورت سے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت کا حصہ مرد کا آدھا ہے، اللہ نے کہا مرد کا حصہ عورت کا 2 ہے. مطلب پیمانہ عورت کو بنایا، مطلب وراثت کی حقدار عورت کتنی ہے کہ وہ پیمانہ ہے اس کے لیے. تو جب وراثت کا معاملہ ہے تو نہیں، یہ اپنے کو بات نہیں جمتی. بھائی ابا نے کمایا، اپنے ساتھی بہنوں کا حصہ کیوں دیں گے؟ تو یہ بات نہیں جمیں گی. ہاں اگر کوئی کہہ دے نہیں ایسا نہیں بھی تو چلتا، ہاں وہ کتنا اچھا فیصلہ دیا انہوں نے، تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں، فیصلہ اپنی خواہشات کے مطابق. اور اگر حق میں ہو تو پھر تو بڑے چلے. جیسا کہ جب کوئی معاملہ میرے خلاف ہو میں کس کو بھی نہیں مانتا. جب کوئی میرا معاملہ میرے حق میں، اور اللہ کی کتاب اس کے رسول کی بات تو مانو، کیسے منافق بن گئے تم، چلو. وہ بولتا کیوں پہلے کیس میں نہیں، وہ الگ بات تھی، وہ پرانا معاملہ تھا، اب تو وہ ہے نا اپنے حق کی بات ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف. اور جب اپنے خلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی بات لائے تو نہیں یار اپنے پاس تو طریقہ ہی نہیں نا، تو اپن اب یہ سوچ ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں. لیکن دوسرا مسئلہ ہے تو نہیں اللہ اور اس کے رسول جو بولتے ہیں نا وہ معاملہ اپنے کو کرنا ہے، اس کے آگے اپن نہیں جا سکتے، یہ اپنے لیے حد ہے. تو کیوں جب اپنے لیے معاملہ اگر سوٹیبل ہے تو قرآن حدیث کا سہارا. اور اس کے لیے بھی پہلے پوچھ لیتے عالم صاحب سے، یہ اپنے حق میں کرے پکا عالم صاحب کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی علم الگ نہیں بولتے، ہاں بہت اچھی بات بول دی آپ نے، اب میں تو قرآن حدیث پہ اڑ گیا. لیکن اگلے کیس میں، اگلے معاملے میں اگر فریق کے حق میں تو نہیں یار وہ سب قرآن حدیث ہے، لیکن اب یہاں کہاں ہوتا عمل، کون کر رہا آج کی دنیا میں، ہے نا. تو یہ نہیں ہوا وہی عمل کہ اللہ اور اس کے رسول کو حاکم جب بنایا، جب اپنے مفاد کا معاملہ ہو اور بعد میں ترک کر دے جب مفاد کا نہ ہو، تو منافق کی صفت ہے. اللہ اور اس کے رسول کو حاکم نہیں جانتے ہیں، یاد رکھیے. اور جو فیصلہ اپنے حق میں ہو تو بہرحال وہ مانتے ہیں، اور نہ ہو تو پلٹ کر چلے جاتے ہیں. اب اگر کوئی انسان خالص منافق تھا، اس کی